تمام عمل کے دوران وہ بے دم ہو گیا۔ مجبوراً بوٹس اتار کر سلیپنگ بیگ میں اسے گھسنا پڑا، مگر ٹخنے اور پشت کی تکلیف نے اسے ٹھیک طرح سے سونے نہیں دیا۔ صبح اس کے متورم ٹخنے نے بوٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے نقشہ نکال کر جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اگر وہ موجودہ ڈھلوان پر جنوب مغرب کی سمت اسکیٹنگ کرے تو 10 میل دور گلین اولین کیمپ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اسکیٹنگ کے قابل ہی کہاں تھا۔ 10 میل کا فاصلہ اس حال میں ناقابل عبور لگ رہا تھا، تاہم اس کا عزم اور عقیدہ جوان تھا۔ کھانے کی اشیاء وہ 12 دن تک چلا سکتا تھا، پانی مزید 2 ہفتے تک چلتا۔ اسی اثاثے کے ساتھ اسے اس برفیلے جہنم سے نکلنا تھا۔ رابن نے بیگ سے رسے نکال کر دونوں اسکیٹر کو آپس میں ملا کر جوڑا اور اسکیٹنگ کا مخصوص بستہ ان پر رکھ کر باندھا، پھر اس کے اوپر اکلوتی اسٹک رکھ دی۔ سلیج ٹائپ کی چیز بن گئی تھی جسے ٹوبوگان کہتے ہیں۔ بائیں ٹانگ ساتھ گھسٹ رہی تھی، وہ 2 ہاتھ اور دائیں ٹانگ ہی استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کے گھٹنے کے زور پر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس کی رفتار کم تھی، تاہم وہ پر امید تھا۔ اگر اسے پھسلنے والی ڈھلوان مل جاتی تو وہ سامان پر بیٹھ کر اکلوتی اسٹک کے سہارے پھسل کر رفتار بڑھا سکتا تھا۔ دوپہر کی تپش نے برف کو نرم کر دیا تو اس نے سفر روک دیا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنے سے اسے دگنی توانائی خرچ کرنی پڑتی، جبکہ وہ توانائی کے ضیاع کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنی توانائی ضائع ہوتی، خوراک بھی اسے زیادہ لینی پڑتی۔ رابن نے برف میں ایک اور پناہ گاہ کا بندوبست کیا کیونکہ اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں۔ تکلیف کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس نے سامان میں سے ہرمن ہیس کی کتاب اسٹینی وولف نکالی اور ورق گردانی شروع کر دی تاکہ ذہن پرسکون رہے۔ کتاب کے مرکزی کردار کا عقیدہ تھا، انسانیت کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر موت ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے تو کوئی بات نہیں، اس طرح بھی صحیح ہے۔ رابن بڑبڑایا، لیکن میں اسے دعوت نہیں دوں گا، نہ قبول کروں گا، نہ ہاروں گا۔ اگر اسے آنا ہے تو آئے، مگر مجھے جد و جہد ہی کرتا پائے گی۔ چوتھے دن صبح رابن نے خود کو نسبتاً بہتر محسوس کیا۔ چھوٹی شفاف برف اسے سفر پر اکسا رہی تھی، پرندوں کی آوازیں اس کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے قریبی دوست یاد آئے جو سوچ رہے ہوں گے کہ رابن معمول کے مطابق اپنے پسندیدہ ٹرپ سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ ہر گزرتا ہوا دن مشکل اور تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ مزید برآں اس کی توانائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ چٹانیں اور درخت کچھ زیادہ دکھائی دے رہے تھے جو اس کی جد و جہد میں مشکلات کھڑی کر رہے تھے، اور رابن کو دگنی توانائی خرچ کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کا ذہن مایوسی کا شکار تھا، لیکن اسے مقابلہ کرنا تھا۔ اسے ہر حال میں پرسکون رہنا تھا۔ اس نے ایک شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے واٹر پروف پیڈ بائیں ٹانگ کی پنڈلی پر لگا کر شاخ کے ٹکڑوں سے باندھ دیا۔ اس عمل سے پنڈلی اور ٹخنے کو قدرے آرام ملا تھا۔ 10ویں روز جمعے کا دن تھا۔ دوپہر سے کچھ قبل اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کراس کنٹری اسکیٹر دکھائی دیا۔ وہ رابن سے تقریباً 10 فٹ کی دوری پر تھا۔ رابن کے ذہن میں امید کی کرن جاگی۔
ہیلو، وہ چلایا۔ اسکیٹر 22 سالہ جان اسٹیسنز تھا، سانتا کروز اسٹیٹ پارک کا لائف گارڈ۔ وہ بھی تنہا اسکیٹنگ کا عادی تھا۔ رابن کی آواز اس کی سماعت تک پہنچ گئی اور وہ بآسانی زخمی رابن تک پہنچ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ میری ٹانگ اور کمر زخمی ہے۔ تم کب سے بھٹک رہے ہو؟ جان نے سوال کیا۔ 10 دن۔ مجھے 45 منٹ لگیں گے مککیبل لیک تک پہنچنے میں۔ اور مجھے 6 دن، رابن نے جواب دیا۔ دونوں نے مل کر نقشوں کا جائزہ لیا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ جان کے مطابق وہ ٹولم میڈوز میں رینجرز کیبن تک جائے گا اور وہاں سے پوسمائٹ کے رینجرز ہیڈ کوارٹر سے مدد طلب کرے گا۔ اس نے کچھ مزید کھانے کی اشیاء رابن کے پاس چھوڑی اور حوصلہ مند رہنے کے لیے کہا۔ اس کے جانے کے بعد رابن کو دھڑکا لگا کہ کہیں وہ جلد بازی اور بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کرے اور خود بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ جان نے منزل پر پہنچ کر ہیڈ کوارٹر فون کیا تو پتہ چلا کہ ہیلی کاپٹر کی مرمت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کمرشل ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ دوپہر میں رابن کو موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ بادل جمع ہو رہے تھے اور برف باری کا آغاز ہو گیا تھا۔ رابن نے خود ساختہ برف کے گڑھے میں خود کو مقید کر لیا۔ برف باری دوسرے روز تک ہوتی رہی۔ رابن کی پناہ گاہ 1 فٹ برف کے نیچے دب گئی تھی۔ دوپہر میں برف باری کا طوفان رکا اور رابن نے برف کی تہ ہٹانی شروع کی۔ جان کی دی ہوئی اضافی غذا اس کے کام آ رہی تھی۔ کبھی سورج نے جلوہ دکھایا اور ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار اپنی سرخ جیکٹ کو لہرا کر چیخنے لگا، لیکن ہیلی کاپٹر نوٹس لیے بغیر گزر گیا۔ وہ مشرقی افق میں غائب ہو گیا تھا۔ رابن امید و پہم کی کیفیت میں اس کو دیکھتا رہا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ ہیلی کاپٹر پھر نمودار ہوا۔ رابن پھر چوکس ہو گیا، تاہم اس بار بھی ہیلی کاپٹر گزرتا چلا گیا۔ رابن نے امنڈتی ہوئی مایوسی کو جھٹکا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ رابن حیران تھا کہ جان نے نقشوں پر اس کی پناہ گاہ کا تعین کر لیا تھا، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوتھی بار ہیلی کاپٹر کافی نیچے اڑان کے ساتھ آیا۔ پائلٹ نے اسے دیکھ لیا اور ہاتھ ہلا کر اطمینان دلایا اور مخالف سمت پرواز کر گیا۔ رابن کو تعجب ہوا، کیونکہ اس نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ یہ رینجرز کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے اور پائلٹ برف باری کے بعد نرم برف پر اترنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ہیلی کاپٹر نصف میل دور پختہ برف پر اترا اور کرک جانسن کو رابن کی جانب روانہ کیا۔ کرک جانسن کو جان نے بتا دیا تھا کہ رابن کے زخموں کی نوعیت کیا ہے، لہٰذا وہ ضروری سامان سے لیس تھا۔ اب جا کر رابن کو سیدھا کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ جانسن نے اسے دوبارہ لٹا دیا، پھر ہیلی کاپٹر کو ریڈیو کے ذریعے ضروری ہدایت دی۔ 1 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر پھر نمودار ہوا۔ اس مرتبہ جان بھی ساتھ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ ہلایا۔ اگلے 3 ماہ میں رابن کی پشت کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے وہیل چیئر چھوڑ دی۔ دھیرے دھیرے اس کی طاقت واپس آ گئی تھی، تاہم اس کے بائیں ٹخنے کی سختی برقرار رہی۔
وہ گھنٹوں پیدل چلتا اور 30 سے 40 میل سائیکل چلاتا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ساتھی اسکیٹر سے ملاقات ہوئی، جس نے بتایا کہ اگر وہ رابن کی جگہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے زندہ رہتا۔ رابن سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسکیٹر کو پتہ نہیں کہ اس خوفناک حادثے نے رابن کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ قدرت نے اسے سخت آزمائش میں ڈالا تھا اور اس نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔